بابا حسین مجھے قید زندان میں اکیلا رکھا گیا، اے بابا آ جائیں، اگر آپ مجھے نہ ملے تو سکینہ اس قید زندان میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ آج میں آپ کو سناؤں گی اس معصوم سکینہ کی دردناک داستان شہادت اور وہ دل دہلا دینے والا واقعہ جب سر امام حسین علیہ السلام سکینہ کے بلانے پر اس 4 سالہ بیٹی کے پاس آیا اور کلام فرمایا۔ یہ واقعہ بہت سی روایات کی کتابوں میں موجود ہے۔ آخر وہ کیا منظر تھا؟ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو کیوں پکارا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ واقعہ سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ بی بی سکینہ کی وہ فریاد جس نے ہر دل کو رلا دیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک 4 سالہ بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہو مگر بابا واپس نہ آئے ہو؟ وہ بابا جس نے 4 سال تک اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر ہر رات کو لوری سنا کر سلا لیا ہو، وہ ننھی 4 سال کی بچی سکینہ بنت الحسین ہیں۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس کے بابا حسین دنیا کے سب سے بہادر اور صبر میں سب سے عظیم ہیں، مگر کربلا میں وہ تنہا رہ گئے، بالکل اکیلے رہ گئے۔ یہ درد بھری داستان ہے سکینہ کی، ایک ایسی داستان جسے یاد کر کے آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے۔ آئیے ماہ سفر میں بی بی سکینہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کربلا کے بعد اس معصوم سکینہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور یہ ننھی شہزادی اس ظلم و ستم کو کیسے سہتی رہی۔ ہم اکثر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کو سامنے دیکھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور تصور کیجیے کربلا میں جو سختیاں آل محمد اور خاص طور پر بی بی سکینہ نے سہی، اگر ہم میں سے کوئی تصور بھی کرتا ہے تو ہمارا دل ہلنے لگتا ہے۔ اور اپنے بابا کی شہادت آنکھوں کے سامنے دیکھی، جی ہاں اس 4 سالہ بچی نے امام حسین کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اپنی زندگی کے کاموں میں ہم اکثر مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی مصروفیت میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو آوازیں دیتے ہیں، کبھی ان کی آوازیں سنتے ہیں، ایک خوشی اور اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک 4 سالہ معصوم بچی کا تصور جب دل و دماغ میں آتا ہے تو ہمارا دل کہتا ہے آخر کیوں اس معصوم بچی کو ستایا گیا۔ جب شام کے لیے قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا 4 سالہ معصوم سکینہ کو، کیا اس کے لیے کہ وہ نواسہ رسول کی پیاری بیٹی تھی، یا اس کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اس بچی سے پیار کرتے رہے تاکہ امام حسین کو تکلیف دی جا سکے؟ اس بچی کے صبر نے ہماری زندگی میں صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ تکلیف میں بھی صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور حق پر قائم رہیں۔ خاص طور پر سکینہ بنت الحسین نے ہمارے لیے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ جب بھی آپ کھانا پکائیں، دسترخوان لگائیں، ٹھنڈا پانی پئیں تو کربلا کے پیاسوں کو نہ بھولیں۔ ہم اپنے بچوں کو محبت سے کھلاتے ہیں، ان کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، مگر خیمہ حسین میں بچوں کی پیاس اور بھوک کا تصور ہی دل کو ہلا دیتا ہے۔ جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تو اسے تماچے مارے جاتے، ظالم کے ہاتھ بڑے تھے، بچی کے گال بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ سارے سفر میں بچی کی آہ و بکا رہتی اور یہ بچی کو مارتا رہتا، کبھی گالوں کا رنگ لال، کبھی ہرا تو کبھی کالا ہو جاتا، معصومہ کے چہرے سے خون بہتا رہتا۔ بی بی سکینہ کے کان سے بالیاں نوچ کر اتاری گئی تو کان بھی زخمی تھے جس کا خون ہر وقت بہتا رہتا۔ اس بی بی کے مصائب میں بیان نہیں کر پاؤں گی اور میری بہنوں اور بھائیوں نہ ہی آپ سن پائیں گے۔ اب میں وہ منظر بیان کرنے لگی ہوں کیسے امام حسین علیہ السلام کا سر بی بی سکینہ کے پاس آیا۔ جب قافلہ دربار میں پہنچا تو یزید تخت پر بیٹھا تھا۔ پوچھا ننھی بچی کون ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ یہ حسین کی لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی ہے۔ جب ظالم نے یہ سنا تو اسی وقت اس کے کان میں وہ شخص کچھ کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس بچی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس شخص نے بی بی سکینہ سے کہا کہ تمہیں یزید بلا رہا ہے تو بی بی آگے آئیں، تو پھر اس وقت اس شخص نے کہا کہ یہ ہیں سکینہ بنت الحسین۔ یزید کہنے لگا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کھجور بہت پسند ہے۔ تو بی بی سکینہ نے کہا جی ہاں، مجھے میرا بابا اکثر کھجور لا کر دیتا تھا اور بابا حسین علیہ السلام ہمیشہ مجھے کھجور دیتے تھے۔ تو اس ظالم بدبخت یزید نے کہا کہ ایک تشت لے کر آؤ اور یہ سکینہ کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ تشت آیا تو اس کے اوپر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ یزید نے کہا کہ یہ کپڑا ہٹاؤ، اس کے اندر کھجور ہے اور اٹھا کر کھا لو۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے وہ کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا کہ اس تشت میں ہمارے مظلوم امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تھا۔ بی بی زار و قطار رونے لگی، آہ و بکا کرنے لگی، لیکن ظالم نے کہا کہ میں تمہیں یہ سر نہیں دوں گا جب تک تم خود حسین کو بلاؤ اور یہ سر خود تمہارے پاس آ جائے۔ اور بی بی نے رو کر بلایا کہ اے بابا آپ میرے پاس آ جائیں۔
صدا دیتی رہی بیٹی، اور اس وقت بی بی نے کہا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے بابا، مجھے پورے سفر بہت مارا گیا ہے، بہت ستایا گیا ہے۔ تو اسی وقت سر حسین بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب دربار میں جتنے موجود تھے رونے لگے، اور آخر وہ وقت آیا ایک دن کہ بی بی سکینہ کو ایک الگ تنگ زندان میں قید کر لیا گیا۔ زندان شام میں بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی، تو ظالم نے کہا کہ میری نیند اس بچی کے رونے سے بہت خراب ہو رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بچی روتی رہتی ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچی کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ بس میری بہنوں اور بھائیوں، اس وقت بی بی سکینہ کے پاس بابا حسین کا سر آیا تو بی بی بابا کے سر پہ سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو گئیں اور خاموش ہو گئیں اور اس دنیا سے چلی ہو گئی، اور اسی جلے ہوئے کپڑوں میں بی بی کو دفنایا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی تھیں جس کو کھولنے کا حکم بھی نہ دیا گیا، اور اسے ہی دفنا دیا گیا۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔